میرے دوستوں عزیزوں، آج کا جو یہ موضوع ہے وہ نکاح کے بارے میں ہے کہ اس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک بات، دوسرا جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، دوسری بات، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے جو مراکز قائم ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی قرآن عظیم نے بیان کیا ہے۔ سب سے بنیادی ترغیب یہ دی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے جو نکاح کے بغیر ہیں ان کو نکاح کرواؤ۔ تمام متعلقین سے یہ بات کی گئی ہے اور وہ اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام بھی کرو اور نکاح کو آسان بھی کرو، کہ جتنی زیادہ نکاح عام ہوں گے، آسان ہوں گے، اتنی زیادہ لوگ بے حیائی اور اسی طرح فحاشی عریانیت سے بچے رہیں۔ شریعت نے فحاشی اور عریانیت اور اسی طرح بے حیائی سے روک تھام کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ صرف اور صرف اب نکاح ہی باقی، نکاح کو عام کرو۔ اور اسی طرح تمہارے جو نوکر ہیں، جو نوکرانیاں ہیں، اس زمانے کی باندیاں اور غلام ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جنسی خواہش ان میں بھی موجود ہوا کرتی تھی، تو ان کے بھی تو نکاح کروا دیا گیا۔ تو یہاں اس کی ترغیب دی گئی۔ پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی تو وسعت ہے، مال ہے، لیکن جب نکاح کریں گے تو اس میں اخراجات ہوں گے، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے تو اور اخراجات بڑھ جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میری مفلسی کا شکار ہو جائے۔ اس چیز سے آدمی ڈرتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم فقر و فاقے کے یا مفلسی کے غربت کا شکار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بس نکاح تم کر دو، اگر ابھی وسعت موجود ہے، آسانی ہے، تو بعد کے خرچوں کی فکر نہ کرو۔ جب تم پاک دامنی کو اختیار کرنے کی وجہ سے اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ یہ عام طور پر اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے کہ جو فقر و فاقے یا غربت یا کوئی تنگی کا شکار ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور نکاح کا اصل مقصد پاک دامنی۔ دیکھیے میں بزرگوں، ہمارے زمانے میں آپ نے بہت سارے سوالات اور آگے میں دینوں کو سنا ہوگا کہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہاں نکاح کروا دو ان کا، آج کل بے کا زمانہ ہے اور کالجوں میں بھی یونیورسٹیوں میں ٹریننگ چل رہی ہے، لہٰذا ان کے نکاح کروا دو۔ تو سنوں کو خالی نکاح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ دن تک خواہش پوری ہوگی، سکون ملے گا، پھر جھگڑے پیدا ہوں گے اور پھر جو ہے وہ طلاق ہوتے ہیں۔ اگر یہ فارمولا اتنا زیادہ مضبوط ہوتا اور اتنا زیادہ کامیاب ہوتا تو طلاقوں کا جو ریشو 2000 سے لے کر 2023 تک میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا، شاید یہ 19ویں پوری صدی میں اتنی طلاقیں ہوئی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو بھی تفصیل کر سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کو پورا اٹھایا ہے، ان پورے 100 سالوں میں اتنی طلاقیں نہیں ہوں گی جتنی طلاقیں 2000 سے لے کر 2023 جو ابھی وہ چل رہا ہے اس میں ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کو صرف جنس پرستی کری، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ جہاں وہ پوری ہو گئی، دل بھر گیا، اس کو ہٹا دو، دوسری لے آؤ، دوسری سے دل بھر گیا، تیسری لے آؤ۔ ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ یہ نکاح کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، پوری لائف ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، وہ کوئی بتایا ہی نہیں آپ۔ اگر وہ نہ سمجھا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے بتایا ہے، بس اس کو تو یہ لگا کہ ہاں نکاح کرو اور خواہش پوری ہو جائے گی، بس۔ اب آگے جب جھگڑے
لڑکی جو ہے اس نے بھی پوری سوشل میڈیا گھومی لی، لڑکا جو ہے اس نے بھی پورا سوشل میڈیا کا چکر لگایا ہوا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، دیکھ رہے ہیں، اور نت نئے انداز ہنسنے اور ہنسانے کے ٹریفک کے دیکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہاتھوں میں آئیں گے؟ اس کو کیا نکاح پاکدامہ نہیں دے دے گا؟ نکاح کا سب سے بڑا مقصد ہی اپنی نظر کو سیدھا کرنا ہے. جب وہی سیدھی نہیں ہوئی تو نکاح اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کو ہم سمجھائیں تو صحیح کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد پیدا ہوگی تو اس کی ذمہ داری تو اوپر ہے. یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اب تک نکھٹو ہیں، حجام ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، یا الٹے طریقے سے پیسے کمانے ہیں اور ہر جو ہے برا کام کرنا ہے، وہ نکاح پر ٹکے گا کیسے؟ اس کو تو زندگی بنانی ہی نہیں ہے، اس کو تو بس ایک ہوا ملا ہوا ہے کہ ہاں بس نکاح کے ذریعے جو ہے وہ حلال طریقے سے میں پورا کروں. آگے کیا ہو؟ آگے کہاں جائے گا؟ اس کا کبھی سے سوچا ہی نہیں کہ جب بچے ہوں گے تو ان کی پرورش ہے، تو ان کی تعلیم ہے، ان کے کھانے پینے ہیں، ان کی رہائشیں ہیں، پھر اگر بچیاں ہیں تو ان کی تو شادی تک کی ذمہ داری. اب یہ تفصیل جب اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ جنس پرستی کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ مسلمان وہ خود اپنے آپ کو روکے گا. ایک زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں زنا کروں، میں عورتوں کو دیکھتا ہوں، مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ میں زنا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو کہا کہ اگر یہ جو تمہاری ایک سوچ ہے، اگر یہی سوچ تمہاری بہن کے بارے میں کسی اور کی ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا. اگر یہی سوچ تمہاری بیٹی کے بارے میں کوئی کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا. اگر مجھے پتہ چل جائے گا میں تو قتل کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو ابھرنے والی جو خواہش تھی نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے دبایا نہیں ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے. آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پوری دنیا کی لڑکیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دے دیتے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفسیات کو سمجھے ہوئے. اس کی نفسیات یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاکدامنی چاہیے، اس کو خواہش پرستی چاہیے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم خواہش پرستی کے لیے نکاح کرتے ہوتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی. ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، اور یہ امتحان کر جائے گا. پاکدامنی کے لیے نکاح کروایا جا رہا ہے. آگے یہی فرمایا کہ بلکہ الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. یہاں تک کہ جو لوگ پاکدامنی چاہتے ہیں اور جن کے پاس ابھی فی الحال نکاح کا بندوبست نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ عفت کے ساتھ رہیں، پاکدامنی کے ساتھ رہیں، ہر جگہ منہ نہ ماریں، ہر جگہ اٹھ کے نہ چلے جائیں کہ یہاں کچھ لڑکیاں دیکھ لوں، وہاں کچھ پھنسا دو، اس یونیورسٹی میں چلا جاؤں، یہاں ڈیٹنگ اچھی ہوتی ہے، یہاں یہ کر دو. یہ چٹکھارے اس کو نہیں دینے چاہیے. اس کو چاہیے کہ ایک جگہ ٹک کے رہے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھے، آگے یہ کام آئے کہ اس کی جوانی کسی اور کے لیے مثال بن سکے. اور ہم اپنی جو ہے ان جوانوں کی مثالیں وہاں اقوام عالم میں پیش کریں گے کہ یہ جو ہے عزتوں کے لٹیرے ہیں، یہ ڈیٹنگ کرنے والے ہیں، اور یہ جو ہے اس طرح کی لڑکیوں کو دیکھنے والے ہیں. یہ پیش کریں گے ہم، اور وہ اس پر نعوذ باللہ من ذالک ایمان اور اسلام کو قبول کریں. اس سے بڑے بڑے ڈیٹنگ کرنے والے ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں ٹریننگ آ کے لیے. ہم ذرا سمجھیں اسلام کو کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. اگر نکاح کی سہولیات موجود ہیں تو ان کے نکاح کروا دینے چاہیے، ان کی تفصیل سمجھانی چاہیے کہ پاک دامنی کے لیے نکاح ہو، خواہش پرستی کے لیے نہ ہو.